بلاتے ہیں رو رو کے اہل عذاب، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ سبقہ سکینہ چینل میں آپ کا ہم صمیم قلب سے استقبال کرتے ہیں۔ خداوند عالم کا فضل و کرم اور اس کا احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم امام کے سلسلے میں کچھ گفتگو کر سکیں۔ میں خاص طور سے اپنے نوجوان عزیزوں، اپنے بچوں اور اپنے نوعمر نونہالان قوم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ معرفت امام کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ آپ غیبت کے پردے میں کیوں ہیں، یعنی فلسفہ غیبت کیا ہے۔ جس طرح سے اللہ نے 11 اماموں کو سبھی لوگوں کی نظروں کے سامنے رکھا، اسی طرح وہ چاہتا تو آخری امام کو بھی سب کی نظروں کے سامنے رکھتا، لیکن اس نے پہلے ہی روز سے آخری امام کو حجاب غیبت میں رکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ بلا وجہ اور بے سبب اللہ نے یہ صورتحال قائم نہیں فرمائی۔ اللہ نے اپنے ولی کو غیبت میں رکھا، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا، اور ایک زمانے تک یہ نہ معلوم ہو سکا لوگوں کو کہ آپ پیدا بھی ہوئے ہیں یا نہیں۔ لیکن مصلحت الہی یہی تھی کہ پوشیدہ بھی رہیں اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو علم بھی ہوتا چلا جائے کہ پیدا ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کے ایک نہیں متعدد بار عقیقے کرائے تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ امام کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے۔ عقیقے کرانے میں ایک فلسفہ یہ بھی تھا کہ لوگوں پر ثابت ہو کہ آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے پردہ غیبت میں رکھا، اور غیبت بھی 2 طرح کی ہوئی، ایک کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، ایک کو غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مختصر زمانہ ایسا گزرا کہ آپ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے، مگر سبھی کی نظروں سے پوشیدہ رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی خاص نائب بھی رہا، جس کے ذریعے سے امام تک لوگ اپنے معروضات پہنچاتے تھے۔ امام اس شخص کے ذریعے سے ہدایت فرماتے تھے، اور اسی شخص کو امام کا نائب کہا جاتا تھا۔ یہ 1-2 روز یا 1-2 سال کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ یہ 70 سال کا زمانہ ہے۔ اس 70 سال میں 4 افراد یہ کے بعد دیگرے، میں انشاءاللہ کسی موقع پر ان کے نام اور ان کے مختصر حالات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن آج میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس 70 سال کے زمانے میں 4 افراد یہ کے بعد دیگرے امام کے نائب بنتے رہے، جو رابطے کے طور پر کام کرتے تھے کہ امام کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے تھے اور لوگوں کے معروضات امام کی خدمت میں پہنچاتے تھے۔ اس 70 سال کے زمانے کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی وہ چھوٹا زمانہ، وہ کم مدت جس میں امام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔ 70 سال کے بعد آپ عام لوگوں سے پھر ملنے لگے اور آپ کی ملاقات ہونے لگی، لیکن پھر مصلحت خدا کے مطابق اور تقاضا الہی کے مطابق آپ نے غیبت اختیار فرمائی۔ لیکن جب ان 4 لوگوں میں سے آخری فرد سے آپ نے اپنے تمام احکام لوگوں تک پہنچا دیے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب ہمارے بعد کوئی نائب نہیں ہوگا، کوئی جانشین نہیں ہوگا جسے خصوصی جانشین کہا جائے، بلکہ اب ہم سے کوئی رابطہ کسی کا نہیں ہو سکے گا۔
اور اگر کوئی یہ کہے بھی کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ سے ملاقات کی ہے، آپ سے گفتگو کی ہے، تو اسے جھوٹا سمجھنا۔ البتہ احکام خدا پہنچانے کے لیے ہمارا کوئی خصوصی نائب نہ ہو، مگر عمومی نائب ہوں گے۔ وہ عمومی نائب وہ ہوں گے جو قرآن و حدیث وغیرہ کے ذریعے سے احکام خدا کو سمجھ سکیں اور لوگوں تک احکام خدا پہنچا سکیں۔ اسی کو فقیہ کہا جاتا ہے، یا موجودہ دور میں اسے مجتہد بھی کہہ دیتے ہیں، مجتہد جامع الشرائط۔ اب سے کچھ عرصے پہلے تک فقیہ کے لفظ سے یاد کیا جاتا تھا، اب بھی اگرچہ فقیہ کہا جاتا ہے مگر عام اصطلاح میں اسے مجتہد کہتے ہیں۔ یہی مجتہد احکام خدا قرآن و حدیث وغیرہ سے اخذ کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام کی سرپرستی بھی ہوتی ہے۔ یعنی اگر کہیں اجماع کے طور پر تمام علماء اور مجتہدین ایسا کوئی نظریہ پیش کریں جو خلاف شریعت مقدسہ ہو، تو وہاں یقیناً امام کی سرپرستی ہوتی ہے اور انہیں وہ اس خطا سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ یہ 70 سال کے زمانے کے بعد سلسلہ آج تک چلا رہا ہے، اور کب تک رہے گا اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ کوئی اس کی مدت معین نہیں کر سکتا، کوئی وقت نہیں بتا سکتے کہ آپ کا ظہور کب ہوگا۔ آپ کا ظہور پر نور جب بھی ہو، یہ صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خود روایات میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام سے بھی اس امر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ پروردگار عالم جس دن حکم دے گا، آپ عام لوگوں کے نظروں کے سامنے تشریف لے آئیں گے۔ اگرچہ روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ شب جمعہ رکن و مقام کے درمیان خانہ کعبہ کے پاس آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور انتظار فرماتے ہیں کہ میرا معبود مجھے حکم دے ظہور کا اور میں ظہور کروں۔ لیکن یہ اللہ کے علم میں ہے۔ بعض لوگوں نے غیبت صغریٰ کے بعد، جب سے یہ نہیں آپ کے 70 سال گزر جانے کے بعد غیبت کبریٰ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس زمانے میں بعض لوگوں نے امام وقت ہونے کا دعویٰ بھی کیا، یعنی اپنے کو مہدی دہرا کہنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں نے سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ خود تو گمراہ ہوئے، انہوں نے کچھ لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اچھے کچھ لوگ گمراہ بھی ہو گئے ان کے ساتھ میں، مگر انہیں بھی ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اپنے کو امام وقت کہنا شروع کیا، انہیں بھی ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ اس 70 سال کے بعد سے آج تک جاری ہے، اور یہ جاری رہے گا جب تک مصلحت خداوند عالم ہو۔ یہ کیوں رکھا اللہ نے اس طرح سے؟ چونکہ 11 امام جو ہمارے راہبر اور ہادی کی حیثیت سے اس دنیا میں تھے، آپ دیکھیں 11 میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے شہید نہ کیا گیا ہو، یا تلوار سے یا زہر سے شہید کر دیا گیا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات متحقق طور پر ثابت ہو چکی کہ آپ کو بھی زہر سے شہید کیا گیا۔ تو اب تمام ان معصومین کو شہید کر دیا گیا جنہیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت و رہبری کے لیے بھیجا تھا، اور خود سید عالمیان جو تمام عورتوں کی ہدایت کے لیے اور نمونے عمل بن کر آئی تھیں، ان کے لیے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ شہید ہو چکے۔ آپ اپنی طبعی موت سے دنیا سے رخصت نہیں ہوئی، بلکہ شہادت پائی آپ نے۔ اسی مصلحت کے تحت اللہ نے آخری امام کو غیبت اور پردے میں رکھا، تاکہ اس دین کو قیامت تک آپ کی سرپرستی میں، آپ کی حکومت میں محفوظ رکھا جائے۔ آپ اسی طرح سے بالکل فیض پہنچاتے ہیں جیسے سورج پردے کے پیچھے، یعنی بادلوں کے پیچھے سے دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے، اسی طرح سے آپ ساری کائنات کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا وجود مسعود بقائے کائنات کا سبب ہے۔ اگر آپ تشریف نہ رکھتے ہوتے تو یہ دنیا ختم ہو جاتی،
ظاہراً لوگوں کی نظروں سے آپ پوشیدہ ہیں، لیکن ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، امام کی نظر سے ہم پوشیدہ نہیں۔ امام کی تو پوری کائنات پر نظر ہے، اور میں نے عرض کیا نا کہ بالکل اسی طرح سے جیسے آفتاب پسے پردے بادل، بادلوں کے پیچھے سے پسے پردے سحاب، بادلوں کے پیچھے سے روشنی پہنچاتا ہے، اسی طرح سے امام ساری کائنات کو فیضیاب فرماتے ہیں۔ آپ کے وجود مسعود سے جو برکات حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل ہوتی رہتی ہیں، آپ جو ہدایت فرماتے ہیں وہ ہدایتیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، اور وہ تمام احسانات اور آپ کے کرم جو ہم تک پہنچنا چاہیے وہ ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ آپ کی نظر پوری کائنات پر ہے، ہم آپ کے وجود سے بھرپور استفادہ کریں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ آپ غائب ہیں تو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اسی طرح سے جیسے آپ سامنے ہوتے اسی طرح سے ہم آپ کو دیکھتے اور وہ ہمیں دیکھتے، نہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں مگر وہ ہمیں اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچ کر زندگی بسر کرنا چاہیے کہ ہمارے امام وقت علیہ السلام ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہم پر نظر ہے، اور ہماری نظروں سے پوشیدہ ہونے کے باوجود وہ تمام کائنات کے نظام کو اسی طرح سے چلا رہے ہیں جیسے ہمارے سامنے ہوتے ہوئے چلاتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔